السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ان سلیکٹیو ایٹ اینیمل ہیلتھ پولٹری سیکٹر۔ آج جو ہے آپ کو بڑی انفارمیٹیو باتیں ہم بتائیں گے ونٹر وینٹیلیشنز کے حوالے سے۔ ونٹر وینٹیلیشن میں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ جو ایک ڈایاگرام بنایا ہوا ہے، کالم بنائے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابو 30%، اگر اس کو ہم 30% سے زیادہ لے جاتے ہیں تو اس کے ہمیں نقصانات کیا ہیں، اور اگر یہ ڈیزائریبل صرف اونلی 1% ہونا چاہیے، یعنی کہ 30% سمجھ لیں کہ موٹالٹی کی طرف ہی جاتا ہے۔ میتھینز ابو 5%، اور یہ بھی ہمیں 1% ہی چاہیے۔ امونیا اباؤٹ 500 ppm، یہ ہمیں 40 ppm کے قریب چاہیے، یہ پوائنٹس میں بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہائیڈروجن سلفیڈ ہے، یہ 500 ppm، یہ بھی پوائنٹس میں بنتا ہے۔ آکسیجن ہمیں 6% جو ہے وہ لیتھلز ہے، یعنی اس کے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے، یہ مور دین جو ہے نا 60% ہونی چاہیے، 16%۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسے پیرامیٹرز ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کو جنرل ڈسکشنز کی طرف کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فارم جو ہے پرانے ہو چکے ہیں، اور پولٹری کا جو ہے کرائسس وہ بڑے لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ فیڈ ریٹس جو ہے اس میں کافی زیادہ تبدیلی آنے کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ میٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے بہت سارے فارموں کی جو ویرنگ ٹیرنگ ہے اس کو پراپر جو ہے نا، اس کی پنکھوں کی سی ایف پراپر طور پہ ہم نے کبھی کیلکولیٹ نہیں کیا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کے فین کی سپیڈ ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب تک ہم فین چینج نہیں کریں گے، تبدیل نہیں کریں گے، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہی رہے گا۔ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیورنگ فلاک ہمیں ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ فارمرز اگر اچھے حالات میں ہوگا تو وہ ڈیفینیٹ اپنی رننگ مشینری کو بھی وہ مینٹین کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جو کاروبار کر رہا ہے اس میں کافی زیادہ استفادہ حاصل کرے گا۔ لیکن چونکہ اگر کاروبار کرنا ہے تو یہ چیزیں تو آپ کو بہت معنی رکھتی ہیں، یہ ضروری ہیں، اس میں آپ کو بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ونٹر وینٹیلیشن کے حوالے سے جو آکسیجن ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ تقریباً آلموسٹ دیکھا جائے تو ہمارا فلاک جو ہے، فارمز کا دار و مدار جو ہے آکسیجن پہ ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، دیکھیں ہم نے فین بھی نہیں چلانے ہیں اور ہیٹر بھی اندر چلانا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے اس کا جو ٹمپریچر ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے، اس کی ہیومیڈیٹی کو بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے، امونیا کو انکریز بھی نہیں ہونے دینا ہے، کسی قسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم نے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے روک سکتے ہیں، یا کس طرح سے یہ پیرامیٹر جو ہے ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم اس پہ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا تو یہ ہے، ان کے لیے نعمت ہے پاکستان کے اندر فارم جن کی فارم جو ہے وہ مشرق مغرب میں بنے ہوئے ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف کی ڈائریکشن میں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شمال کی طرف سے ہماری تقریباً آلموسٹ 90% ہوا جو ہے وہ ہم شمال کی طرف سے آتی ہیں اور جنوب کی طرف جاتی ہیں، یعنی کہ اسلام آباد کی طرف سے آتی ہیں اور کراچی کی طرف جو ہے نا وہ جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔
دیکھیں جس طرح کی ہوا کا رخ ہوتا ہے اس طرف ڈیفینیٹ آپ کو جو انلیٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے وینٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہوا کا آنا ہوتا ہے وہاں پہ کم کھولنا چاہیے۔ اگر آپ نے 5 انچز وینٹ اگر آپ نے شمال کی طرف کھولا ہوا ہے تو آپ کو جنوب کی طرف اس کو اگر پورا بھی کھول دیتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ تو اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ نے وینٹیلیشن کرنی ہے اس چیز کا خاص خیال کریں کہ آپ جس طرح کی ہوا کا رخ ہے 90% آلموسٹ ہماری ہوائیں اس طرف ہی چلتی ہیں، تو جس طرف ہوا کا رخ ہے اگر چینج بھی ہو جاتا ہے یا پاکستان کے علاوہ بھی کسی بھی حصے میں اگر اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ آپ اسی سیم پیرامیٹر کو ہی اڈاپٹ کریں گے۔ اس میں آپ نے جو ہے شمال کی طرف جو آنے والی ہے اس کا زیادہ اور کم، اور جو جنوب کی طرف اس کو زیادہ انلیٹ دینے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں جو ہے جو انلیٹ ہے یعنی کہ وینٹیلیٹرز ہے، یہاں سے ہوا دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب ہم ہیٹرز جو فارمز کے اندر ہم ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو درجہ حرارت یعنی گرم ہوا ہوتی ہے ہمیشہ چھت کی طرف جاتی ہے، تو انلیٹ جو ہمارے ہیں اس کی بھی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ڈیفینیٹ چھت کی طرف ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہوا گرم ہوا سے نہیں ملے گی تب تک جو ہے نا وہ پراپر آپ کو اچھی انوائرمنٹ کبھی بھی نہیں دے سکے گی۔ تو انلیٹس کی ڈائریکٹ ہوا جو ہے نا وہ چھت کی طرف ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے وہ گرم ہوا کے ساتھ مل کر نیچے آئے اور پھر جو برڈز کو ایک جو ریکوائرڈ جو ٹمپریچرز ہے، جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ ملیں۔ اب اس میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اب دیکھیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ 3000 پی ایم سے زیادہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ 0.3% کہہ سکتے ہیں، 0.3%۔ اور اس کا نقصانات آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ یہ پیرامیٹرز اس کا لازمی جو ہے نا چیک کرنا چاہیے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں نمی کی یعنی ہیومیڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے ہم جو ہے نا فارم کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے۔ سانس جو برڈ جب سانس لیتا ہے اس عمل میں بھی بخارات اٹھتے ہیں، اور پینے کے پانی جو ہے یا پینے کے دوران جو ہے بخارات اٹھتے ہیں، اخراج جو ہے فیسز جس کو ہم بولتے ہیں اس سے بھی بنتے ہیں۔ تو یہ کنٹینیوس جو ہے فارمز کے اندر ان چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کنٹینیوس یہ فارمز کے اندر بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 1 کیوبک میٹر جو ہے، 1 کیوبک میٹر جو ہے نا گیس جو ہے وہ ہوا کے اندر 1 لیٹر پانی کے بخارات شامل کرتے ہیں، یعنی کہ اگر گیس اگر 1 کیوبک میٹرز کے اندر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو آلموسٹ 1 لیٹر پانی کے بخارات اس میں شامل کرتے ہیں۔ اب اگر اس کو دیکھیں کہ اگر ہم اس کو یہی چیز اگر بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، ہم اس کو کہاں پہ لے کے یہ ہمارے لیے سفیشینٹ کہاں پہ ہے 70 سے یہ ابو نہیں ہونا چاہیے، اس کو کم رکھنا ہے۔ اگر 70 سے یہ اوپر جاتی ہے تو یہ جو چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں آپ نے وہاں تک اس کو لے کے آنا ہے، اور اس کو لے کے آنے کا طریقہ کار یہی ہے، آپ کے پاس دو مین چیزیں ہیں جس کے تھرو آپ نے 3 کہہ سکتے ہیں مین چیزیں ہیں۔ ایک آپ کے پاس ہیٹر ہے، ٹھیک ہے، بروڈر جس کو آپ بولتے ہیں، کوئلے والا بھی ہوتا ہے، لکڑی والا بھی ہوتا ہے، بجلی والا بھی ہوتا ہے، آپ جون سا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ فین ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس وینٹیلیٹر ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے تھرو آپ نے اپنی ونٹر وینٹیلیشنز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے جو اس کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اخراج جو ہے یعنی کہ فینس کے تھرو سے ہم زیادہ ہوا نہیں نکال سکتے ہیں، یعنی کہ ایگزاسٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے ایگزاسٹ بھی اس حساب سے کرنی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ نے ونٹر سٹارٹ ہوتے ہیں تو جب بھی آپ نے فارم کو سیل کرنا ہے تو سیل ایسے کرنا ہے کہ اس کے اندر سے کسی قسم کا کوئی ذرہ برابر بھی سوراخ نہیں ہونا چاہیے،
ایک ذرہ برابر بھی کسی سائڈ سے. اگر آپ نے جس جگہ سے آپ ہوا دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو انلیٹ آپ کھولنا چاہتے ہیں، اسی انلیٹ سے ہی ہوا اس حساب سے ہی جانی چاہیے. اگر اس کے علاوہ سے کہیں اور سے اخراج ہو رہا ہے ہوا کا، تو وہ آپ کے اندر کے نظام کو ڈسٹرب کرے گا. تو لہٰذا فارم کو سیل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا کہہ سکتے ہیں سوالیہ نشان ہے، کہ اس کو بہت ضروری سمجھ لیں. کہ آپ اگر 100% میں سے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو مارکس دینے چاہیے، تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 80% تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی وینٹیلیشنز کے اندر اس کا عمل دخل ہے. اچھا، تو بات یہ کر رہے تھے ہم کہ اس کا جو آپ نے ہیومیڈیٹی کا لیول ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے 70% سے نیچے نہیں جانا چاہیے، 70% سے اوپر اس کو نہیں ہونا چاہیے، 60 سے 70% کے درمیان رکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا، جیسے یہ گراف کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیٹ اور موائسچرس، اور اس کے بعد جیسے ہی والیوم اگر اس کا انکریز ہوتا ہے تو اس کو آپ ایگزاسٹ ڈیفینیٹ اس نے ایگزاسٹ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ٹمپریچرز کتنا اور اس کی پرسنٹیج ہوا کی، اور اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کو ریلیونٹ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ کتنے % ملتی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کو لاسٹ میں دیکھیں تو 60 اس کا فارن ٹیمپریچر ہے، تو وہاں پر آپ کو جو ریلیونٹ ہیومیڈیٹی ہے وہ 80% تک جو ہے ملتی ہے. اور اس طرح سے ہوا کا جو اخراج ہے اس حساب سے تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اب اگر اس میں وینٹ کی بات کریں تو وینٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پنکھے والی سائڈ جو ہوتی ہے اس سائڈس کو آپ کم کھولتے ہیں، اس حساب سے پھر آگے زیادہ کھلتے جاتے ہیں. تو اینڈ جو ہے لاسٹ ہے، یعنی پیڈوں والی جو سائڈز ہوتی ہیں ڈیفینیٹ وہاں پہ وینٹ زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اور جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے جو ہے نا کم کھولنا ہوتا ہے تاکہ ہوا کا پریشر بنا رہے. جتنا زیادہ آپ کا ہوا کا پریشر بہتر رہے گا اتنے ہی زیادہ آپ اچھی وینٹیلیشنز کر سکتے ہیں. تو آلموسٹ جو ہے نا 5 انچ یا مور دین 5 انچ، وہی آپ کو جو فارمولا بتایا ہے شمال جنوباً، آپ اس کو ڈیفرنٹ رکھیں لازمی طور پہ. جو شمال والی سائڈ ہے اس کو کم کھولیں اور جو جنوب والی سائڈ ہے، باقی ڈپینڈ کرتا ہے موسم کے اوپر. بارش بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے موسم کے معاملات ہوتے ہیں جس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ مین وہ چیزیں ہیں جس کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے. اب دیکھیں برڈ جو ہے جو بخارات اٹھ رہے ہیں، ڈیفینیٹ گرم ہوا ہمیشہ چھت کی طرف ہوتی ہے، اور چھت پہ کی طرف جو ہوا ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ ہوا کو ملانے کے لیے باہر کی ہوا ڈیفینیٹ ٹھنڈی آئے گی. تو تبھی ہی وہ آپ کا ٹیمپریچر کو اندر کے ماحول کو بہتر کرے گی، اندر کو ماحول کو یعنی کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق بنائے گی. اب آپ کی ریکوائرمنٹس 30 ٹیمپریچر چاہیے شروع میں آپ کو، تو اس میں آپ نے اس حساب سے ریکوائرمنٹ بنانی ہے. ہیومیڈیٹی جو ہے نارملی وہی چاہیے ہوتی ہے، 60 سے 65 تک چاہیے ہوتی ہے، میکسیمم 70 تک چاہیے ہوتی ہے. اور اگر اس حساب سے جب آپ کا جیسے برڈ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے پرابلم کم نہیں ہوتے ہیں، اس کے پرابلم بھی ایسے بڑھتے جاتے ہیں. چھوٹے چوزے کا تو ڈیفینیٹ اس کا امیونٹی لیولز ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن بڑے چوزے کا کہ جب اس میں جو اس کے پانی جو بخارات اس کے بن رہے ہیں یا جو اس کے فیسز کے تھرو بن رہے ہیں یا اس کے پانی پینے کے تھرو بن رہے ہیں یا اس کے سانس لینے کے تھرو بن رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا یعنی موائسچر کو کنٹرول کرنا اس سے بڑا پرابلم بن جاتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برڈ جو ہے نا وہ برادہ گیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہی میں نے آپ کو جو اس میں جیسے آپ دیکھیں اس گراف کے اندر بھی جو آکسیجنز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ جو ہے نا وہ 90.6%، 16 یہ آپ 16 to 20% تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو تو سمجھ لیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے 0.3%. ٹھیک ہے، اور
کاربن مونوکسائڈ اور امونیم یہ 10% ہے، یہ سمجھ لیں کہ زیرو ہی ہے، 10 ppm کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ زیرو کے ہی قریب رکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسٹ جو ہے ڈیفینیٹ جب بہت زیادہ خشک ہو جائے گا، آپ دونوں طرف سے دیکھنا ہوتا ہے، ایک طرف سے موئسچر ہے، اگر برادے کو گیلا کر رہا ہے تو اگر بہت زیادہ خشک کر لیں گے تو وہ بھی ریسپریٹری پرابلمس کا ہی سبب بنے گا، اگر گیلا کریں گے تو صاف ظاہر اس میں اس حساب سے پرابلم ہے، ڈائجسٹیو ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے کوکسی وغیرہ، کوکسیڈیوسس جو ہے نا اس طرح کے پرابلمس ہو سکتے ہیں، اور اگر ڈسٹ زیادہ بن جاتی ہے تو اس سے ریسپریٹری پرابلم جو ہے نا وہ کاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ونٹر وینٹیلیشنز میں یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا جو آپ نے ریکوائرڈ چیزیں ہیں، ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے، ہیومیڈیٹی کتنی رکھنی ہے، موئسچر کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس میں پھر آپ نے یہ چیزیں جو آپ کو آکسیجن کی ریکوائرڈ کتنی ہے۔ اب نارملی اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس یہ سارے پیرامیٹر نہیں ہیں، آپ کو اس طرح کے فین نہیں ہیں، انلیٹ تو چلو ہر کسی کے پاس ہوں گے، فارم کو سیل کرنا ڈیفینیٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کی اہمیت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اگر یہ چیزیں نہیں بھی ہیں تو جب آپ ایک سانس لینے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، آپ کو سانس لینے میں آسانی محسوس ہو رہی ہے جہاں پر، آپ اس طرح کی انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اب سانس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سردی محسوس کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے اس کو آپ ٹمپریچر جو ہے نا اس کو ٹمپریچر اپنا زیادہ کریں گے، تو اب یہ ٹمپریچرز کو زیادہ کرنا اور اندر سے برڈز کے جو تھرو جو اتنے بخارات جو اٹھ رہے ہیں، جتنا پانی جو ہے وہ ایگزاسٹ کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اندر کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، تو اس کا ونٹر وینٹیلیشنز کے اندر یہ ایک اہم رول ہوتا ہے کہ آپ نے اندر کی ہیٹ آپ ہمیشہ چھت کی طرف جائے گی، ہیٹ نیچے نہیں رہتی ہوتی، جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ چھت کی طرف جاتی ہے، تو وینٹ جو ہے اس کا جو اس اوپر کی طرف کھولیں گے تو صرف وہ ڈائریکٹ ہوا لگے گی گرم ہوا کو، تو گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا دونوں مل کر کمفرٹیبل زون بنائیں گی، یہ اس حساب سے۔ اب اس میں جو مین آپ کے پاس چیزیں آ گئی ہیں وہ یہ ہیں، اگر آپ کا برادہ گیلا ہوتا ہے تو آپ نے اندر کی انوائرمنٹ ڈسٹرب کر لی ہے، اگر بہت زیادہ خشک ڈرائی ہو جاتا ہے، ڈسٹ بنتی ہے، تبھی آپ نے اپنی انوائرمنٹ ڈسٹرب کر لی ہے۔ ٹمپریچرز کو انکریز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ہیٹر چلانا ہے زیادہ ہو جانے، اگر ٹمپریچرز کو آپ بہت زیادہ لے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹ اس نے آکسیجن آپ کی ڈسٹرب کرنی ہے، تو ٹمپریچر بھی اندر کا مینٹین رہے، ہیومیڈیٹی بھی مینٹین رہے، برادہ بھی گیلا نہ ہو، ڈسٹ بھی نہ بنے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے اس حساب سے مینج کرنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اخراج اس کا ہوا کا پنکھے کی طرف سے ہونا چاہیے، اور وینٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، شمال کی طرف سے وینٹ اگر دن میں ہے تو آپ اس کو اگر شمال کی طرف سے کم کھولے ہوئے ہیں اور جنوب کی طرف آپ سارا وینٹ بھی کھول دیں گے اور پنکھا اتنا زیادہ نہیں بھی آپ چلاتے، یعنی کہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے کوئی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پنکھے کا استعمال کرنا ہے تو پھر وینٹ اس حساب سے کھولنے پڑیں گے کہ آپ نے انلیٹ سے کتنی ہوا۔ سردیوں میں اگر آپ چاہیں تو بجلی کا استعمال نہ ہونے کے برابر کر سکتے ہیں، اس کا یہی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ونٹر وینٹیلیشن ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہوتا، ہیٹ بھی پروڈیوس ہونی چاہیے، لیکن اس حساب سے آپ پروڈیوس کریں کہ یہ نہیں ہے کہ پنکھے کے ساتھ ساری نکالتے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کوئی نئی ویڈیو لے کے ضرور آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔